بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من ثنایا۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق ڈاکٹر حسن محی الدین قادری زید مجدکم اور محترم حسین محی الدین قادری دامت برکاتہ القدسیہ، ادارات منہاج القرآن اور تحریک منہاج القرآن کے اسٹیج پر مہمانان گرامی، ارباب علم و دانش، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تاریخی اور دل آویز لمحات ہمارے لیے یادگار ہیں۔ میں حرف سپاس نابغہ عصر عبقری دوراں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ القدسیہ کے حضور پیش کروں گا کہ آپ نے صرف آج ہی کی یہ خوبصورت بزم نہیں سجائی ہے، جو قرض امت مسلمہ پر تھے آپ نے پوری کائنات میں وہ قرض ادا کرنے کی کامیاب کوشش فرمائی ہے۔ باتمکین سامعین، تہذیبوں کے گہواروں سے بہت دور اور تمدنوں کے مراکز سے بہت بعید، ریتلی اور تپی ہوئی زمین پر ایک ایسا خاندان جو شرافت کی اقدار کا امین تھا، ان کے ایک بے زر گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجی۔ آج ساری کائنات ان کی ولادت کی خوشیاں منا رہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ابلاغ کے لیے میں یاد کراؤں گا کہ جب غزوہ احد ہو چکا تو آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو آپ گھر تشریف لائے تو منافقین بغلیں بجانے لگے کہ وہ روئے درخشاں جس ایسا چہرہ اللہ نے نہ پہلوں کو دیا نہ پچھلوں کو دیا، شاید اس کی زیبائی میں کمی ہو جائے گی۔ سرکار منبر پر جلوہ فروز ہوئے تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ کان الرسول علیہ السلام افلج الثنیتین، حضور کے دندان مبارک میں وقفہ تو تھا، لیکن اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من ثنایا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمانے لگے تو آپ نے کے منہ مبارک سے نکلنے والی روشنی اور نور سے
مسجد بھر گئی اور محفل پر نور چھا گیا، منافقین پسپا ہوئے۔ میں آپ منہاج القرآن والے کارکنوں کو مبارک دیتا ہوں کہ حسن تبلیغ کے لیے انداز تکلم بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ اس آسمان کے نیچے جو حسن تکلم اللہ تعالیٰ نے طاہر القادری صاحب کو عطا کیا ہے وہ کم لوگوں کو عطا کیا ہے۔ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور حضور کے جمال کا یہ بحر وافر اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو عطا کر دیا ہے۔ میں عرض کروں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت صرف امامہ باندھنا ہے اور سننا صرف اور صرف چند اداؤں کا نام ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان سنتوں میں بھی برکت ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ریولوشن اور انقلاب برپا کرنے کے لیے ایمان اور اعتماد کی بنیاد پر اپنے کام کا آغاز کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور کمپینینز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان کے سینے، جہاں ان کے دل ایمان کی روشنی سے معمور تھے، سب سے بڑی دولت ان میں اعتماد تھی۔ قرآن پر اعتماد، اپنے آقا اور اپنے قائد پر اعتماد، یہ ٹرسٹ تھا جس نے عرب و عجم کی تقدیر بدل ڈالی۔ میں بہت تنظیموں کو دیکھ چکا ہوں اور بڑی آرگنائزیشنز کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو ثبات نفسی اور ٹرسٹ اور اعتماد ڈاکٹر صاحب کے کارکنوں میں ہے، میرے خیال میں آپ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین کے کسی ٹکڑے پر میرے مصطفیٰ کا نظام جاری ساری ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ قدم بڑھاتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آپ کے شامل حال ہوں گی۔ دوسری چیز، میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس لو اور محبت کی دولت نہیں ہوتی وہ کسی تحریک کو کامیاب اور کامران نہیں کر سکتے۔ مجھے آپ منہاج القرآن کے لوگوں، کارکنوں اور وابستگان کی آنکھوں میں ایک روشنی نظر آتی ہے، آپ کے ماتھے جو ہیں وہ روشن نظر آتے ہیں، آپ کے تکلم میں ایک نور موجود ہے جو دلالت کرتا ہے کہ آپ کے مربی اور آپ کے مرشد اور آپ کی تربیت کرنے والے ڈاکٹر طاہر القادری نے آپ کے محبتوں کا جواب پیار سے دیا ہے اور لو کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آج گلی گلی اور کوچہ کوچہ اور کو بکو اور رو برو اگر یا رسول اللہ کے نعرے سنائی دے رہے ہیں تو دراصل ڈاکٹر صاحب کے سینے کا یہ فیض ہے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فیض یاب کر چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں تھمے گی نہیں جب تک کہ ستاروں کے نیچے اور بوڑھے آسماں کے نیچے ایک ایک آدمی اسلام زندہ باد کے نعرے نہیں لگانے لگ جاتا۔ تیسری چیز میں عرض کروں گا کہ وہ ٹینشن ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے جو تحریکوں کے لیے کامیابی کا سبب ہوتی ہے۔ میں جس طرح آپ لوگوں کی 40-50 سالہ تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ لوگ صبح اور ہوتے ہیں، شام اور ہوتے ہیں، ان کی صبحیں اور ہوتی ہیں اور شامیں اور ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے سینے اگر مدینہ بنے ہوئے ہیں تو یہ تربیت کا اثر ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب
اللہ ان کی سرپرستی آپ پر قائم رکھے۔ میں آپ ڈاکٹر صاحب جب میری گفتگو سن رہے ہیں تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ قافلہ انسانیت گناہوں کے نیچے دبا ہوا ہے، اور کچھ قوتیں ایسی ہیں جن کا نام لینا ضروری نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے ذہن کو بکھیرنا چاہتے ہیں۔ قیادت پہلے عیسائیوں کے پاس تھی، اب لیڈرشپ یہودیوں کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اور ان کا پرانا جو دستور اور طریقہ تھا وہ آزما رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اب دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے لائق لوگ چاہیے، ٹیلنٹڈ لوگ چاہیے، اور عبقری لوگ چاہیے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرما رکھی ہے۔ آپ جزیروں کے اندر خشک ٹکڑیوں پر جو لوگ جمع ہیں، آپ محبت اور شفقت فرمائیں۔ جس دن وہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے تو زمین کا چپا چپا جو ہے اللہ کی توحید کے نور سے منور ہو جائے گا۔ میں آج ایک عرصہ کے بعد اس اسٹیج پر آیا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بعض اوقات سپاہ اور لشکر کسی کو فتح نہیں کر سکتے، چند لفظ فتح کر لیتے ہیں۔ آپ نے آل رسول اور خاندان رسول کے لیے جن محبتوں کا اظہار کیا ہے، ہم لشکروں سے پسپا ہونے والے نہیں، آپ کے چند لفظوں نے ہمارے دلوں کو خرید لیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اپنے بابا کو یہ کہہ دیں کہ طاہر القادری بی بی پاک کے دروازے، حسنین کے دروازے پاک کتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے یہ لفظ ہمارے دل اور روح میں اتر گئے ہیں۔ میں ہی نہیں، اس دھرتی پر بسنے والے جتنے سادات ہیں اور سمجھدار سادات ہیں، وہ آپ کی بات، آپ کی حکمتیں ان تک پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ تنہا نہ سمجھیں، اور ہم اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتے۔ یہ محبتوں کے قافلے اب انشاءاللہ منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے، رواں رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بی بی پاک کی توہین جو کی گئی، اور آپ نے جس جرأت مندانہ طریقے کے ساتھ آپ نے لیڈ کیا، یہ آپ ہی کا کام تھا۔ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آپ کی توجہ اس عنوان کی طرف بہت سارے مسائل حل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد میری ایک خواہش یہ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات، قومیں، ملتیں اب نئی صف بندیاں کر رہی ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں تو دنیا کے جتنے سربراہ ہیں مملکت کے نام، آپ حضور کے سنت کے مطابق، نئے حالات کے مطابق خط لکھیں جن پر اکابرین ملت کے دستخط لیں۔ شاید اللہ کرے کہ جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، آج کے دشمن کل کے ہمارے دوست ہو جائیں گے۔ جہاں تک خاکوں کا مسئلہ ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ خاکے بنانے کے اسباب تلاش کیے جائیں کہ کیوں یہ اتھل پتھل حالات ہو گئے ہیں۔ جس وقت ہم نے سنجیدہ مطالعہ کر لیا کہ خاکوں کے عقب میں کیا پالیسیاں ہیں اور دنیا میں کیا کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں ہماری جنگ مؤثر ہو جائے گی، ہمارے ارادے منزل پا لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے پاس وہ الفاظ نہیں، میرے پاس دل کی دھڑکنیں ہیں، میرے پاس خلوص کی دولت ہے، میرے پاس دعائیہ کلمات ہیں، میرے پاس مصطفیٰ کی اولاد میں سے ہونے کا شرف ہے۔ میں یہ ساری دولت آپ کے نام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی بڑا علمی اور روحانی کام کیا۔ اللہ اور توفیق سے نوازے گا۔ خاص کر اس وقت قرآنک ویژن سے لوگ جو ہیں وہ محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ کہیں ذاتی عبارات قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، کہیں تحقیقات قرآن کے ساتھ
ٹکرا رہی ہیں. آپ جیسا علم مند شخص اگر اپنی ٹیم کو اور بڑھا لے تو انشاءاللہ قرآن کے افکار دنیا میں پھیل سکتے ہیں. ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں. حضور علیہ السلام قرآن کو علی کے ساتھ جوڑ کے گئے, علی کو قرآن کے ساتھ جوڑ گئے. آج یہی جذبہ مجھے آپ کی خدمت میں لے آیا. اللہ تعالیٰ آپ کی تحریک دعوت کو اور پھیلائے اور نور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں آپ کو عطا کر رکھی ہیں. انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں کی روشنی, آپ کے کارکنوں کے جذبات کی روشنی میں یہ قافلہ ضرور منزل پائے گا. آپ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اسلام, اسلام. ڈاکٹر طاہر القادری.